بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اورے پیا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ ناول سن کے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے اداس ہیں تو ہمارے چینل پہ جو دوسرا ناول چل رہا ہے مان جاؤ، وہ بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت کامیڈی ہے، اور وہ اس ٹائپ کا ناول ہے کہ آپ اگر سنیں گے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فریش ہو جاتے ہیں۔ چاہے تو آپ اس کو ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو جائیں تب سن لیں، اور چاہے تو جو ہے وہ آپ ابھی سے سننا سٹارٹ کریں، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹیڈ کہتی ہوں کہ آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی ضرور۔ بہت مزے کا ناول ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ناول اب اختتام کی طرف ہے۔ مجھے کومل نے ارید شاہ کے ناولز کا کہا تھا، میں نے ارید شاہ کے آلموسٹ سارے ناول ہیں اور یوٹیوب پہ، اور ایک آدھ شاید کوئی بچا تھا، تو میں سچ بتاؤں وہ مجھے پڑھ کے اتنا مزہ نہیں آیا تھا کہ میں بولوں کہ مزے کا ہوگا۔ آپ لوگ ریکویسٹ کریں، پھر میں آپ لوگ اصل میں جب ریکویسٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں ناول پہلے خود پڑھتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کو ریکارڈنگ کرنا شروع کرتی ہوں، اگر مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ اچھا جائے گا۔ تو امید تو یہی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سجیسٹ کریں گے، پھر وہ میں پڑھوں گی اور پھر انشاءاللہ اس میں سے ہم لوگ کر لیں گے۔ مجھے یاسمین نے بھی بولے تھے، لیکن وہ ان میں سے میں نے ایک دو پڑھے ہیں، لیکن شاید یاسمین کو کسی نے پلاٹ پڑھ کے سنایا ہو، اور مین اگر جب وہ سٹوری میں نے پڑھی تو اتنی اٹریکٹیو نہیں تھی۔ کبھی کبھار پلاٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر سٹوری اچھی نہیں بنی ہوتی ہے۔ تو اچھے سے ناول سجیسٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد میرا تو یہ ہے کہ غگ کو ختم کریں، اور پھر کوئی ناول آپ کے پسند کا ہو تو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی یہ بتا دوں کہ آج کی ایپیسوڈ بہت زبردست ہے، سمجھیں گے پورے ناول کا ٹرننگ پوائنٹ آج کی ایپیسوڈ ہے، اور آپ نے آج کی ایپیسوڈ لازماً سننی ہے۔ زباریہ درانی کون تھی؟ محترمہ تابندہ فلک ناز کے دوسرے شوہر سے اکلوتی اولاد۔ اس اکلوتے پن نے زباریہ کو کس قدر تنہا کر دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ فلک ناز نے اپنی اولاد کو بے تحاشا محبت سے نوازا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ زباریہ کے پاپا کی ناگہانی موت کے سبب وہ بزنس کے جھمیلوں میں بھی الجھ کے رہ گئی تھی۔ انہیں اپنے باپ کے کاروبار کی طرف بھی دھیان دینا ہوتا تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب درانی صاحب کی ڈیتھ ہوگی۔ ممی اپنے پہلے بچوں کاروبار اور 2 گھروں میں گویا گھن چکر بن گئی تھی۔ کی توجہ کیا تقسیم ہوئی تھی، زباریہ کی ذات بھی کئی حصوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ اس کی سوچ و مزاج میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ نوکروں کے ہجوم کے درمیان بھی وہ اکیلی تھی، اور اسی تنہائی نے بہت کم عمری میں سے حساس بنا دیا تھا۔ وہ بیک وقت بہت نرم خوب بھی تھی، ہمدرد بھی تھی، احساس و خیال رکھنے کے طریقوں سے بھی آگاہ تھی، اور دوسرے ہی پل وہ ایک جھگڑالو، غصیلی، مغرور اور نکچڑی امیر زادی کے تصور کا ایک دوسرا رخ بھی تھی۔ اس کی شخصیت کے یہ 2 رخ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھے تھے۔ وہ توجہ کی جن ادوار میں سے گزر رہی تھی، اکیلا پن اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی یہ تنہائیاں نئے اسکول میں ایڈمیشن کے ساتھ خود بخود ختم ہو گئیں۔ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر خوبصورتی بہت چھوٹی عمر میں اس کے ننھے سے ذہن میں سما گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب کلاس ٹیچر اسے ایک کالی بھدی لڑکی اور موٹے بدصورت لڑکے کے درمیان میں رکھی چیئر پہ بٹھانا چاہی تھی تو زوبیہ کو یا بدک کر دور ہٹ گئی۔ بیبی کہاں بیٹھنا چاہو گی؟ زوبی کو پسند ناپسند کا اختیار دے دیا گیا، سو وہ پورے کلاس روم کو طاہرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں اس نے پہلی رو کے آخر میں بیٹھے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ایک گوری چٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ اوکے، ٹیچر نے فوراً اس گوری چٹی لڑکی کو کرسی سے اٹھا دیا۔ عفیفہ آپ یہاں آ جاؤ۔ ٹیچر نے ماہر کے ساتھ ہی عفیفہ کو بھی جگہ بنا دی تھی۔ یوں زباریہ نے اسکول میں دوستی کی ابتدا ماہر عالم سے کی تھی، اور پھر عفیفہ بھی اس کے دوستوں میں شامل ہوگی۔ ان دونوں کے علاوہ یونیورسٹی تک اور اس کے بعد بھی زباریہ نے آج تک کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ دوستوں کا خانہ ماہر اور عفیفہ کے تعلق توڑ دینے کے بعد خالی رہا تھا۔ ہاں، امریکہ میں وقتی طور پر وہ شیری کے خلوص سے کچھ متاثر ضرور ہوئی تھی، مگر وہ بھی بلا کا فراڈیا نکلا، بغیر بتائے نہ جانے کہاں بھاگ گیا تھا۔ زباریہ کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب ممی نے ماہر کے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ زوبی، یہ انگوٹھی تمہارے دل کی تسلی کے لیے، اب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کون سا وعدہ؟ زوبی تو گیا ہفتے اقلیم کی دولت پر پا کر اپنے سد بدھ کھو رہی تھی، بار بار اس پرانے ڈیزائن کی انگوٹھی کو دیکھتی، آنکھوں سے لگا کر چومتی۔ تمہیں امریکہ جانا ہوگا ہائر اسٹڈیز کے لیے، وہ بہت تول کر بول رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، مگر کیا ماہر میرے ساتھ نہیں جا سکتا؟ وہ خوش رنگ خوابوں کے جزیرے میں رقص کھا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں گویا گھنگرو بند گئے تھے۔ نہیں، ان کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔
ٹھیک ہے، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ وہ اس خوشی کی بدولت کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس یہ تھا کہ دل خوشی کے مارے دیوانہ ہو رہا تھا۔ ماہر کو 10 سال کا وقت درکار اور کم از کم اتنا ہی عرصہ تو میں بھی فل اسٹیبلش ہونے اور بزنس کے اسرار سمجھنے میں لگ جائے گا۔ وطن واپسی میں تم دونوں کی دھوم دھام سے شادی کروں گی، بس شرط صرف اتنی ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں سے تم کوئی رابطہ نہیں رکھو گی۔ جی ممی، یہ کچھ مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ اسے ماننا تو ہر صورت میں تھا کیونکہ اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ میں ماہر سے ہمیشہ رابطے میں رہوں گی مگر اس کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ اپنی ترقی کی راہ میں کسی سیڑھی کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ ہمیں اس کے جذبے کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ لفظوں کی کہانیاں بن رہی تھیں۔ زباریہ کی تیسری مرتبہ خودکشی کی کوشش نے ان کے سارے بل نکال دیے تھے اور دل پر پتھر رکھ کے ماہر عالم کے گھر گئی تھی۔ ان کا دل تو پہلے بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، مگر زباریہ کے چلے جانے کے بعد ان پر موبی کے بارے میں انکشاف کیا ہوا، وہ اس نام نہاد تعلق کو خود ہی ختم بھی کر رہے۔ اور پھر انہوں نے لفظوں کی ایک اور کہانی بنی تھی۔ نہ جانے کیوں ان کے لاشعور میں یہ وہم زندہ تھا کہ کبھی نہ کبھی زباریہ سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ کسی نہ کسی موڑ پر ضرور سامنے آ جائیں گے، اور اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ زباریہ کو ان لوگوں کے لیے مار دیا جاتا۔ سو انہوں نے سچ مچ زباریہ کو مار دیا تھا، اور زباریہ واقعی مر بھی گئی تھی۔ جس محبت کی گرمی نے اسے اللہ سے اور بھی نزدیک کر دیا تھا، جس عشق کے حصول نے اسے نماز کی طرح متوجہ کیا تھا، جن دعاؤں کے یقین نے پردیس میں اس کی تنہائیوں کو بانٹا تھا، اور جس محبت کی طلب نے اسے کبھی تھکایا تک نہیں تھا، آج وہ محبت اس کے لیے پرائی اور اجنبی تھی۔ ماہر عالم نے شادی کر لی، یعنی وہ کسی اور کا ہو گیا۔ یہ سوچ اسے زہر کر رہی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں کو پونچھ کر اٹھی، بہت عقیدت کے ساتھ جائے نماز کو لپیٹا تھا۔ وہ ماضی سے پیچھا چھڑا کے حال کی طرف لوٹی تھی، اور اب اسے ماضی میں زندہ نہیں رہنا تھا۔ اب اسے اپنے حال کو سنوارنا تھا، اور اس 9 سال کے طویل ترین انتظار کو، کرب اور اذیت کو کسی اور کی آنکھ میں بھر کے خود کو شاد کرنا تھا۔ وہ اپنے زخم دل کے ساتھ مزید ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ماہر عالم کو حاصل کرنا تھا، اور اس جنگ کو بھلا کیسے جیتنا تھا، یہ بات تو وہ بہت پہلے فیفا سے ملاقات کے بعد ہی سوچ بھی چکی تھی۔ اب تو صرف عمل باقی تھا۔ صاحب، میڈم فلک ناز آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ ملازمہ نے مؤدب لہجے میں سے مطلع کیا۔ میڈم میرے گھر میں آئی ہیں؟ خواجہ اسجد تو حیران ہی رہ گیا۔ آج سے پہلے ان کی جب بھی ملاقات ہوئی تھی کسی نہ کسی ہوٹل میں یا پارٹی میں ہوئی تھی۔ میڈم کے اس کے گھر آنے سے کافی الجھا گیا تھا۔ جب وہ انہی سوچوں میں گم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو میڈم کو کچھ متوحش سا اپنا منتظر پا کر حیران ہی رہ گیا۔ انہوں نے باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے صاف اور سیدھی بات کی۔ میں نے تم سے ایک کام کہا تھا۔ ان کی آواز میں بات کے رد کیے جانے کی وجہ سے کافی تلخی تھی۔ مجھے یاد ہے، مگر وہ کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ اگر مگر کیا؟ ان کی آنکھوں سے غصہ چھلکنے لگا۔ زرجان کی ماہر سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے زرجان نے منع کیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی ڈیل بھی واپس لیتی ہوں۔ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ میڈم آپ تو خفا ہی ہوگی، مجھے کچھ سوچنے کے لیے وقت ہے۔ اسجد گھبرا گیا۔ میڈم کی خفی کا تو تصور کرنا ہی نقصان سے خالی نہیں تھا۔ میں تمہیں 2 منٹ سوچنے کے لیے دیتی ہوں۔ گویا بہت جلدی میں تھی۔ میڈم پلیز۔ اسجد جھنجھلا گیا۔ میڈم آپ تو جانتی ہیں کسی ایک بھی ورکر کو ادھر ادھر کرنا باقاعدہ حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ایک دم کھڑی ہوگی۔ آپ پلیز بیٹھیے تو صحیح، گھر آئی لکشمی کو لوٹانا کہاں کی عقل مندی تھی۔ اسجد کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ان کی نظریں اپنے کلائی پہ لگی گھڑی پر تھی۔ اوکے میڈم، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس نے فوراً ہتھیار پھینک دیے۔ انہوں نے گویا ہنکارا بھر کے کچھ دیر کے لیے سوچا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہر کو ٹرمینیٹ کر دو۔ اس کے علاوہ کچھ؟ خواجہ نے موبائل ہاتھ میں لے کے ایک میسج لے کے فوراً سینڈ کر دیا۔ ماہر نے کمپنی سے کچھ لون وغیرہ لیا تھا؟ جی۔ اس کا فوری مطالبہ کر دو۔ وہ تول تول کر بول رہی تھی۔ اور کچھ؟ خواجہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ماہر پر 3 کروڑ کی رقم غبن کرنے کا مقدمہ درج کروا دو۔ وہ آخری بات کہہ کے رکی نہیں تھی۔ جاتے جاتے مزید انہوں نے کہا، ماہر کو ہر صورت جیل بھجوا دو۔ اس کا ہر صورت منظر سے ہٹنا ضروری ہے۔ اوکے میڈم۔ خواجہ نے گہرا طویل سانس کھینچ کے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ ماہر کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی۔
یہ وقت کی نہ جانے کیسی گردش تھی کہ اس کی لپیٹ میں اس کا پورا گھر آ گیا۔ جاب کے ہاتھ سے گئی، کمپنی نے فوراً لون کا مطالبہ کر دیا۔ ابھی وہ لون ادا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی پوری ہستی گویا ہل کر رہے گی۔ آج صبح سے دل نہ جانے کیوں بے حد بے چین تھا۔ اس بے چینی کی ساری وجہ اپنی وارنٹ گرفتاری دے کر ہی وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کیسی آزمائش ہے، یہ کیسا امتحان ہے۔ اسے بس اتنی خبر تھی کہ اس کے ارد گرد ایک پھندا بہت دھیرے دھیرے تنگ کیا جا رہا ہے۔ نہ جانے اس میں خالق کی کیا بہتری تھی۔ حریم تو دروازے پہ پولیس دے کر ہی ٹھنڈی برف ہو گئی تھی۔ راحت بیگم کی تو خوف سے گھگی بن گئی۔ یہ سب کیا ہے ماہر؟ جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا، اسے گھر کے کچھ معاملات کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس آزمائش ہے، اور آزمائش اللہ کے پسندیدہ بندوں پر ہی اترتی ہے۔ بس میری جان تم گھبرانا مت، ثابت قدم رہنا اور شاہنواز کو فون کر کے وکیل کے بارے میں بات کر لینا۔ سچ اور جھوٹ کو تو عدالت ہی سامنے لائے گی۔ میرا دل اور ضمیر مطمئن ہے۔ وہ سچ مچ بہت مضبوط تھا، قطعاً گھبرا نہیں رہا تھا۔ یہ کس نے کیا ماہر؟ آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں کیسے سب کو سنبھال پاؤں گی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے ارادوں کو تمہارے آنسو توڑ دیں گے حریم، مجھے کمزور نہ کرو۔ اس کے آنسو انگلیوں کے پوروں سے چن رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر وہ آخری مرتبہ حریم کو چھو رہے، اور مجھے آپ کی جدائی توڑ کے رکھ دے گی، وہ سسک رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہر جانتا تھا یہ تسلیاں جھوٹی ہیں۔ جس بھی شخص نے اس کے ارد گرد جال پھیلایا تھا اسے اتنی آسانی کے ساتھ باہر نہیں آنے دے گا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ حریم کی چھٹی سے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ آپ نے آفس سے لون کیوں لیا؟ اگر اس گھر میں آپ خرچہ نہ کرتے تب بھی تو ہم سہولت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ تقدیر میں لکھے دکھ تدبیر نہیں مٹا سکتی۔ یہ عارضی جدائی ہے، تم کچھ حوصلہ پکڑو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے بہت محبت سے دلاسے دے کر گیا تھا، مگر کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا، بلکہ سب کچھ تہس نہس ہو رہا تھا، ہوتا جا رہا تھا۔ ماہر کے چلے جانے کے 8 دن بعد ہانی کے اغوا نے ان سب کو تھرا کے رکھ دیا تھا۔ دن دہاڑے نہ جانے کون لوگ تھے جو ہانی کو گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ حریم تو ماہر کی جدائی سے ادموئی ہو رہی تھی، اوپر سے ہانی کے اغوا نے اس کی رہی سے ہمت کو بھی توڑ دیا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا جو یہ سب کروا رہا تھا؟ بہت سے سوالیہ نشان تھے۔ موبی کے ان دنوں شدید دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ سارا دن عالم بے ہوشی میں رہتا تھا۔ راحت بیگم شدید بیمار ہو گئی تھی، ان کا بی پی بہت زیادہ پرہیز کے باوجود بھی شوٹ کر جاتا تھا۔ ان دنوں وہ بہت پرہیز کر رہی تھی، ان سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں جاتا تھا۔ وہ سارا دن ماہر کو یاد کر کے روتی رہتی۔ جمیلہ کے ٹیلی فون بھی انہیں خوش نہیں کرتے تھے۔ گھر کے اخراجات اور موبی کی دوائیوں کا خرچہ فیفا کی تنخواہ سے پورا ہوتا تھا، اور وہ شاہنواز کے ساتھ مل کے ماہر کی ضمانت کے لیے باغ دوڑ بھی کر رہی تھی۔ بہت تھکا دینے والے دن تھے، یہ غم سے بوجھل دن تھے۔ ہانی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسلام آباد سے خالہ اور محسن بھی آ چکے تھے، اور محسن ہر طرح کی کوششیں کر کے تھک چکا تھا، اور محسن کو مایوس دیکھ کے اس کے بیمار بابا دل ہار گئے تھے۔ بابا کی بیماری نے حریم کو صدمات سہارنے کے قابل ہرگز نہ چھوڑا تھا، جب ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ یہ عجیب تھا، ہولناک تھا، المناک تھا۔ بھلا یہ کیا تھا؟ صبح ایک رجسٹری وصول ہوئی۔ نہ جانے رجسٹری بھیجی کس نے تھی، کس کی تحریر تھی یہ، مٹی مٹی آنسوں سے نم، جس کے لفظ سے گویا لہو ٹپک رہا تھا۔ حریم نے تحریر کو پڑھا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، پھر کئی دفعہ۔ اسے لگا یہ دل جو اس کے سینے میں دھڑک رہا ہے کسی بھی لمحے پھٹ جائے گا، کسی بھی لمحے ان کے جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ وہ مری، نہ وہ زندہ رہی۔ زندگی اور موت کے ملاپ نے حریم جمال کو یکدم مار دیا تھا۔ وہ تحریر تھی یا پھر کوئی ظالم ناگ جس نے حریم جمال کو اس طرح ڈس لیا تھا کہ وہ زندہ رہتے ہوئے بھی زندہ نہیں رہی تھی۔ ہانی کی واپسی حریم کی زندگی سے مشروط تھی۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ آخر بے قصور ہوتے ہوئے بھی ان پہ زندگی کیوں قیامت بن کے ٹوٹی تھی؟ وہ تحریر بھلا کیا تھی؟ وہ چاند لفظ برا حریم کے لیے کیسی اہمیت رکھتے تھے؟ وہ اس کے دل کی موت تھی، اور اس کے دل کی موت واقعہ ہو چکی تھی۔ وہ تحریر اس نے پھاڑ دی تھی، اس تحریر کو ثبوت کو اس نے مٹانا ہی تھا۔ اسے اسی طرح کہا گیا تھا، بعض لفظ آپ کے جسم کے سارے رس کو نچوڑ لیتے ہیں۔ یہ لفظ بھی کچھ ایسے ہی تھے، پیاری حریم، سلام خود غرضی، بڑا غرض سے لپٹا سلام ہے،
قبول کرنا چاہو تب بھی ٹھیک، نہ کرنا چاہو تب بھی ٹھیک ہے، بات زیادہ طویل نہیں کروں گی۔ مختصر یہ ہے، تمہاری چھوٹی بہن میرے گھر میں پچھلے 15 دن سے بالکل محفوظ ہے۔ تم سے صرف اتنا کہنا تھا، بہت خاموشی کے ساتھ، بہت صبر و حوصلے کے ساتھ ماہر کی زندگی سے نکل جاؤ۔ میری جان، تم نہیں جانتی، میں ایک زخمی سی عورت ہوں۔ میرے وجود اور دل میں اتنے زخم ہے کہ تم ہاتھ سے چھونا چاہو گی تو تمہارا ہاتھ بھی زخم ہو جائے گا۔ تم جاؤ کہیں بہت دور، جہاں ماہر کی تم پر نظر نہ پڑے۔ ہانی واپس آ جائے گی بہت عزت آبرو کے ساتھ، مال و جواہرات کے ساتھ، شرط بس اتنی سی ہے، تم ماہر کی زندگی سے نکل جاؤ ہمیشہ کے لیے، ورنہ تمہاری ہانی کے بدنامی کے چرچے زبان زد عام ہوں گے۔ والسلام، زباریہ درانی۔ یہ اسی شام کی بات ہے جب حریم نے ایک معمولی سے کلینک میں ماہر کے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس اتنی بڑی خوشی نے بھی ان سب کے مردہ دلوں میں جوت نہیں جگائی تھی۔ حریم اس معصوم فرشتے کو دیکھ کر بھی خاموش تھی۔ راحت بیگم اپنے صحت مند پوتے کا دیدار کر کے بھی رنجیدہ تھی۔ خوشی اور ہنسی گویا ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھی۔ ادھر حریم پر ہمہ وقت وحشت سوار رہتی تھی۔ سوچو نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ شاہ نواز کا سارا رسوخ بھی ماہر کی ضمانت نہیں کروا سکا تھا۔ ہانی واپس نہیں آئی تھی اور زندگی گویا ایک بدبودار جوہر میں ٹھہر گئی تھی۔ دروازہ بہت آہستگی سے کھلا تھا اور پھر بند بھی ہو گیا۔ ہانی کے چڑیا جتنا دل خوف کے مارے دھک دھک کر رہا تھا۔ ابھی تک کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھی نازیبا حرکت نہیں کی تھی۔ اسے بہت آرام اور سکون مہیا کیا جا رہا تھا۔ تینوں وقت پرتکلف کھانا ٹرالی میں سج کر آتا تھا۔ بیڈ روم فل فرنش تھا، اے سی اور روم فریج بھی موجود تھے۔ کمرے میں سہولت کی ہر چیز موجود تھی، مگر پھر بھی ہانی سارا دن اپنی بہن اور بابا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اسے جس کسی کے کہنے پہ رغوا کیا گیا تھا وہ عورت ابھی سامنے نہیں آئی تھی، تاہم اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہی ہے۔ آج 18واں دن تھا اور آج کی سپہر کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔ کیا یہ تو ہانی کو بھی خبر نہیں تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے ہانی کو چونکا دیا تھا۔ کوئی تھا جو دبیز کارپیٹ پہ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ ہانی نے چادر کو مزید منہ کے اوپر کھسکا لیا۔ وہ اس وقت لیٹی ہوئی تھی۔ بہت آہستگی کے ساتھ کسی نے اس کے پیروں پر سے چادر اتاری۔ ہانی کا دل خوف کے عالم میں پھڑپھڑانے لگا، مگر اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے مارے خوف کے اٹھا ہی نہیں گیا تھا۔ ہانی، کسی نے بہت نرمی سے پکارا۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی، روئی روئی سی آواز، آنسوؤں سے بوجھل آواز۔ اس عورت کے آنسو ہانی کے پیروں پہ گر رہے تھے۔ ہانی کا دل دھک سے رہ گیا۔ میری گڑیا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں اس تکلیف پر جو تمہیں میری طرف سے پہنچی۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں، میری مجبوری کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کی سسکیاں ہانی کو اور بھی حیران کر رہی تھی۔ میں سونے کے پنجرے میں قید ایک بھکارن ہوں، میرے ہاتھ میں پکڑا کشکول خالی ہے۔ مجھے تم سے صرف اتنا کہنا ہے، مجھ بھکارن کی جھولی بھر دو۔ وہ دھواں دھار رو رہی تھی۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ زیادہ نہیں، صرف ایک فون کال کرنا ہے۔ وہ اسی طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشتوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ پہلی نظر میں سے پاگل لگی تھی، دیوانی، پاگل اور خبتی۔ کیسا فون؟ ہانی کپ کپانے لگی۔ کچھ زیادہ نہیں۔ وہ پہلی نظر میں اسے پاگل لگی تھی، دیوانی، پاگل اور خبتی۔ کچھ زیادہ نہیں، صرف ایک فون کال کرنی ہے۔ وہ اسی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کیسا فون؟ ہانی کپ کپانے لگی۔ اسے اس بکھری بکھری عورت سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی پل ایک اور عورت آ گئی۔ بس اتنا حریم سے کہنا ہے کہ یہاں تمہیں بہت تکلیف ہے، تمہیں رات دن تشدد سہنا پڑ رہا ہے اور تمہاری عزت بھی محفوظ نہیں، اور بہت جلد تمہاری بدنامی کے چرچے ہونے والے ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سی ڈی سے بہت تمہاری قابل اعتراض تصویریں اور پوری فلم چلوا دیں گے۔ تمہیں کسی عرب کے تاجر کے ہاتھ فروخت کرنے کی بھی ڈیل ہو چکی ہے۔ اپنی بہن سے کہہ دو تمہاری عزت اور زندگی اب اسی کے ہاتھ میں۔ اگر تمہیں واپس جانا ہے تو جو میں کہہ رہی ہوں خاموشی سے کرتی جاؤ۔ اس ملازمہ ٹائپ عورت نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا۔ اب وہ موبائل اس کے ہاتھ میں تھما رہی تھی۔ سامنے ایک پرچہ لکھا ہوتا اور ہانی روتے روتے وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ آپ حریم سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ زباریہ سے سہمے لہجے میں پوچھ رہی تھی، حالانکہ زباریہ بہت حلیم تھی، بڑے نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ میں اس سے جو چاہتی ہوں سمجھ گئی ہوگی، بس کچھ دیر اور انتظار کر لو، اسیری کے دن بس تھوڑے ہیں۔ وہ ہانی کے سر پہ بوسہ دے کر چلی گئی
اور ہانی واپس آنے کے دن تک بھی حیران اور ششدر تھی۔ وہ اس بے حد سادہ نظر آنے والی عورت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ادھر حریم گویا ننگے پیر انگاروں پہ چل رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک پل صراط تھا اور اس پل صراط کو بھلا وہ کیسے پار کرتی؟ ماہیر سے ناتا توڑنا بھلا آسان کہاں تھا؟ ہانی کی واپسی کو حریم کی زندگی سے مشروط کر دیا گیا تھا۔ اس نے زندگی سے ناتا توڑ دینے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا۔ ماہر سے جدائی زندگی سے جدائی کی طرح تھی، مگر اسے یہ دریا عبور کرنا ہی تھا۔ ہانی جمال کے لیے، عزت کی بقا کے لیے اور خود اپنے لیے وہ کیا کرتی؟ ہانی سے محبت ماہر کی محبت پر غالب آ گئی تھی۔ اس محبت میں دل ٹوٹتا تھا۔ زندگی اندھیروں کے سپرد ہونا تھی، مگر ہانی کی محبت میں نسلوں کی عزت اور بقا پوشیدہ تھی۔ محبت پر عزت فوقیت لے گئی تھی۔ ماہر کی محبت کا پلڑا ہلکا ہو گیا تھا۔ عزت محبت پر حاوی ہو گئی تھی۔ بھائی سے اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا اور وہ خبر ہر ایک پر گویا بجلی بن کر گری تھی۔ راحت بیگم کے حواس معطل ہو رہے تھے اور وہ شاہ نواز کو بلا کر لے آئی۔ حریم تیار ہو رہی تھی۔ آج اس نے ماہر سے آخری ملاقات کے لیے جیل جانا تھا۔ فیصلے کی جس گھڑی سے وہ خوفزدہ تھی، آج وہ تلوار کی مانند اس کے سر پر ننگی تھی۔ بالآخر حریم جمال نے زہر سے بھرے جام کو لبوں سے لگا ہی لیا تھا۔ شاہ نواز اس کے ساتھ جانے والا تھا، مگر حریم کی بات سن کے وہ چکرا کر رہ گیا۔ حریم تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں پاگل ہو گئی ہوں۔ غم کی بہت بھاری رات گزری ہے مجھ پر۔ میرے حواس چھن چکے ہیں۔ نہ جانے میں زندہ کیسے ہوں، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ وہ ننھے اذان کو راحت بیگم کے حوالے کر کے شاہ نواز کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ حریم تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ پلیز شاہ نواز، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ جیل کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے گاڑی رک رہی تھی۔ لب بھینچے حریم کو دیکھے جا رہا تھا۔ تم؟ ماہر کی آنکھوں میں ستارے سج گئے تھے۔ حریم تم ٹھیک ہو نا؟ اذان کیسا ہے؟ کیسی شکل ہے اس کی؟ تم اذان کو بھی لے آتی، میں سے دیکھ لیتا۔ نہ جانے کب تک میرے کیس کا فیصلہ ہوگا۔ چلو اللہ بہتر کرے گا۔ اذان ٹھیک ہے اور اس کی شکل میری جیسی ہے۔ حریم کے لہجے میں نہ چاہنے کے باوجود ابھی آنسوں کی نمی گھل گئی۔ پھر تو خوبصورت ہوگا، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ حریم نظر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی اور لفظ تھے کہ اس کی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے۔ حریم کچھ بولو نا، چپ چپ کیوں؟ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ بے قراری اس کی آنکھوں سے حویدہ تھی۔ کیا بولوں؟ کیا بولنے کے لیے کچھ رہ گیا ہے؟ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ جانتا تھا وہ اپنے باپ کی بیماری اور ہانی کے غائب ہونے کے غم نے اسے گھائل کر رکھا ہے۔ عنقریب پتہ چل جائے گا۔ اس کا اندازہ مبہم سے تھا۔ تو موبی اور امی کا خیال رکھتی ہو نا؟ بڑے یقین سے پوچھ رہا تھا۔ موبی اور امی میری ذمہ داری نہیں۔ حریم تلخی سے گویا ہوئی تھی، یوں کہ جیل کی جالیوں پہ رکھے ماہر کے ہاتھ لہجہ بھر کو کپکپائے۔ امی سے جھگڑا ہو گیا ہے، پلیز حریم میری خاطر درگزر کر دیا کرو۔ وہ گویا التجا کر رہا تھا۔ میں ہی کیوں درگزر کروں؟ حریم جواباً چیخ اٹھی۔ ماہر پھر سے کچھ چونک گیا تھا۔ ماہر پھر سے کچھ چونک گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ حریم اجنبیوں کی طرح بات کیوں کر رہی ہے۔ میں آپ کے مخبوط الحواس ماں اور پاگل بھائی کی خدمتیں کر کر کے عاجز آ چکی ہوں۔ اب مزید قربانی میرے بس میں نہیں۔ خود کو تو قربان کر چکی ہوں، اور کیا کروں آپ کے بھائی اور ماں کے لیے؟ وہ پھر سے بھینچی آواز میں چلائی۔ حریم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ وحشت زدہ سے اسے دیکھتا رہا۔ پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، حریم دہاڑی۔ میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا ماہر عالم۔ مجھے آزاد کر دو ان جھنجھٹوں سے۔ تنگ آ گئی ہوں میں تمہارے گھر میں کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی جیتے ہوئے۔ بہت برداشت کیا میں نے تمہاری ماں کی تلخیوں کو، تمہارے ادھورے بھائی کو، بہت ذلت سے، یہ بہت دکھ جھیلے۔ اب اور نے مجھ سے کچھ اور سہنے کی طاقت۔ تم واقعی پاگل ہو گیا حریم، جانتی ہو تم کیسے کیسے لفظ بول رہی ہو؟ صدمے کی شدت نے ماہر کے حواس سلب کر دیے تھے۔ میں ہوش و حواس میں ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ پھر سے دھاڑی۔ میں تم جیسے خود غرض اور بے ایمان آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کب سے حرام کما کر کھلا رہے ہو مجھے، نہ جانے کس کس کا حق چھینتے رہے ہو، کس کس کا رزق چھینتے ہو، کس کس کی بد دعا سمیٹ رکھی ہے تم نے۔ مجھے تمہاری بد دعاؤں میں حصہ دار نہیں بننا۔ طلاق؟ ماہر کو لگا تھا جیل کی چھت اس پر آ گری ہے۔ تمہیں طلاق چاہیے؟ ہاں، وہ بے خوف تھی۔
حریم میں کسی قتل کے مقدمے میں اندر نہیں ہوں، معمولی سا غبن کا جھوٹا کیس ہے. یوں آنکھیں تو نہ بدلو، چاند ماہ اور صبر کر لو. میں تم سے مجھے اور کہانیاں مت سنا ماہر عالم، میں کسی جھوٹے بہلاوے میں نہیں آنا چاہتی. میرا وکیل کاغذات لے کر آئے گا، دستخط کر دینا. وہ اس کی بات کاٹ کر چلائی. کیا اس انتہائی فیصلے کی وجہ بتا سکتی ہو؟ ماہر کے لہجے میں بھی زخمی شیر کی پھنکار تھی. وہ اس شوق کی کیفیت سے گویا نکل آیا تھا. اتنی وجوہات کیا کام ہے جو کچھ اور جاننا چاہتے ہو؟ وہ تڑک کر بولی. کیا کوئی اور جزیرہ نظر آ گیا؟ ماہر کا لہجہ بھی زہر خند ہو گیا. تنہائی، ناکامی اور بدلتے حالات کی کروٹ نے بہت سی کڑواہٹ ماہر کے اندر بھی بھار دی تھی. اب جو حریم نے نظر بدلی تو وہ گویا ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا. یہی سمجھ لو آج وہ خود کو ماہر کی نظر سے گرا لینے کا عہد کر کے ہی تو آئی تھی. صرف چند دنوں میں کون کون سے خواب دے چکی ہو حریم. سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس کے لہجے میں استضاء بھر گیا تھا. خواب دکھانے والا پہلے حقیقت کو سامنے لایا. حریم دوسری مرتبہ دھوکہ کھانے سے رہی. حریم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور لفظ گویا پتھر برسا رہے تھے. چلو جی، تم خوش تو ہم خوش. وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا. نہ جانے کیوں دل کو یقین نہیں آتا یہ الفاظ تمہارے ہیں. یوں لگتا ہے کسی نے کنپٹی پہ پستول رکھا اور تم اسکرپٹ ہاتھوں میں پکڑے بول رہی ہو. میری خوشی سے بھلا آپ کو کیا لینا دینا ماہر صاحب؟ وہ آنکھ میں اتری نمی بڑی مہارت سے چھپا گئی تھی. زندگی بعض لوگوں کو بار بار آزماتی ہے. ہم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں. ہمارا دل بھی زخمی اور روح بھی. یہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے حریم. پھر کیوں اتنی تھکی شکست خوردہ لگ رہی ہو؟ اس لیے کہ شکست میرے نصیب میں لکھی گئی ہے. ہم نے تو ہارنا ہی تھا. ہار کے جیتیں یا جیت کر ہاریں. وہ لب کچل رہی تھی، اپنے لہجے کا درد چھپا رہی تھی. تم میرے باہر آنے کا انتظار تک نہیں کر سکتی؟ وہ بڑی امید سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. نہیں. حریم کے لہجے میں پتھروں جیسی سختی تھی. ہم نے بہت اچھا سفر طے کیا ماہر. میں چاہتی ہوں کہ ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو الوداع کہیں. آپ کو اپنے بچے کی قسم مجھے آزاد کر دیں ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی. سفر کہاں طے کیا ہے؟ وہ 2-2.5 سال کی رفاقت کو سفر کہہ رہی ہو؟ ماہر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. تو آج تو مجھے ودا کرنے آئی ہو. نہ جانے کیوں دل کو یقین نہیں آ رہا. حالانکہ تمہارا خط میرے پاس ہے پھر بھی ایک آس تھی. یہ وقت کی بات ہے ماہر، اور یہ جو وقت ہے نا کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا. آج مجھ پر مہربان، کل کسی اور پر. کچھ لوگ اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے کے لیے اترتے ہیں. کچھ لوگ محبتیں بانٹنے کے لیے تخلیق کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دلوں کو اجاڑنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. ان کے اپنے دل ویران کھنڈر کی طرح سے ہوتے ہیں اور وہ کسی کا دل آباد نہیں دیکھ سکتے. وہ آنکھ میں آئے سارے آنسو دل میں اتار گئی تھی. اسے ایسا ہی کرنا تھا. اس کی ذرا بھر کمزوری پر سارے راز منکشف ہو سکتے تھے. حریم، کیا تم سمجھتی ہو میں نے کمپنی کا پیسہ کھایا ہے؟ کیا تم مجھے بے ایمان اور جھوٹا کیا سمجھتی ہو؟ نہیں. حریم کا دل کرلایا تھا مگر لبوں سے کچھ اور برآمد ہوا. ہاں. میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. ایک جو تمہارا دل تو تھا جو مجھ پر سچائی کی گواہی دے سکتا تھا. آج اس دل نے بھی دھوکہ دے دیا. سچ ہی کسی نے کہا ہے، برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ماہر نے گویا ضبط کی انتہا کر دی. جاؤ حریم، تمہیں میں نے آزاد کیا، اپنے دل سے نکال دیا. جاؤ حریم، میری محبت سے تم آزاد ہو اور میں نے تمہیں اپنے نکاح سے بھی نکال دیا. تم مجھ پر حرام ہوئی. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. آج کے بعد دعا کرنا میرا اور تمہارا سامنا کبھی نہ ہو. ہاں. ایک بند لفافہ شاہ نواز تمہیں دے گا. اسے کھول کر دیکھنا. تم نے یقین کر لیا ہے نا کہ میں خائن ہوں، فراڈ کیا، میں نے کسی کا حق چھونا ہے. مگر میں نے اس بند لفافے میں موجود ایک ثبوت کو دیکھ کر بھی یقین نہیں کیا. میرا دل کہتا ہے حریم پاک ہے. وہ میرے پاس خالص دل لے کر آئی تھی، انچوئی سوچ لے کر آئی تھی. مجھے اس بند لفافے میں موجود کسی ایک بھی ثبوت کا یقین نہیں آیا، نہ کبھی آ سکتے. ہاں، اور ایک بات اور، میرا بیٹا تمہاری گود میں ہے. دل چاہے تو اسے میری ماں کے حوالے کر جانا. اگر ساتھ لے کر جانا چاہو تو تمہاری مرضی. میں عدالت میں ایک بالغ جرم کرنے والا ہوں. مجھے اب تمام عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا ہے. جس کی خاطر مجھے لوٹ آنے کی جلدی تھی، جب وہ نہیں تو پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں. میں جانتا ہوں خود کو بیچ بھی دوں تو 3 کروڑ کی رقم میں ادا نہیں کر سکتا. میرا کوئی اثاثہ نہیں جسے بیچ دوں.
ایک معمولی سی چھت ہے جو میرے ماں اور بھائی کے سروں کو چھپانے کا واحد آسرا ہے۔ میں اس گھر کو کسی بھی قیمت پہ بیچ نہیں سکتا، میں اپنی ماں کو بے گھر نہیں کر سکتا۔ جاؤ حریم، چلی جاؤ، کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ میں نے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے ہیں۔ تم ایک جھوٹے، بے ایمان اور دھوکے باز آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ نہ رو، میں اپنے نام کے ساتھ تمہیں قید بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے تمہیں کوئی خوشی، کوئی سکھ بھی تو نہیں دیا۔ جب میں نے تمہیں دیا ہی نہیں تو پھر لینے کی توقع کیوں کروں؟ میں کیوں اس حبس زدہ دنوں کا انتظار تمہارے حوالے کر دوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ زندگی اب میری قسمت سے سارے سکھ چھین لیے۔ میں ایک تلخ ترین زندگی تمہارے حوالے کر کے خود یہاں آ گیا ہوں۔ یہ تمہاری مرضی پہ منحصر تھا کہ تم ان حالات میں رہتی یا نہیں۔ تم نے جو فیصلہ کیا میں نے اسے مان لیا۔ اب میں دل کی کہانیاں تمہیں کیوں سناؤں؟ جب رشتہ نہیں رہا، تعلق نہیں رہا، حتیٰ کہ محبت بھی نہیں رہی، تو میں اپنے غم تمہارے ساتھ کیوں شیئر کروں؟ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا پلٹ گیا، ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح جو پوری پونجی لٹا کر بالکل کلاش ہو کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ کیا آج ماہیر عالم سے بڑھ کے کوئی مفلس تھا؟ حریم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماہیر کو پلٹتے دیکھا۔ اس کا دل کلا بازیاں کھاتا ہوا گویا ماہیر کے ہر قدم سے لپٹ رہا تھا۔ اس کے چشمے نم اس منظر کو دیکھا اور دل داغ داغ ہو گیا۔ عزت پر محبت قربان ہو گئی تھی، اور محبت کے تو مقدر میں قربانی دینا لکھا ہے، اور جو محبت قربانی اور اثار کے جذبے سے نابلد ہوتی ہے، دراصل وہ محبت نہیں، وہ جنون کی ایک قسم ہے۔ بے راہ روی، اور اس نے فتح حاصل تو کی تھی، وہ ناکام کہاں ہوئی تھی؟ اس نے ایک نسل کو، ایک خاندان کو بچا لیا تھا۔ اس نے اپنی معصوم ہانی کو بچا لیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی بوڑھی آنکھ میں اترے خوف کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اس نے ان کے برسوں کی ریاضت کو مٹی میں رولنے سے بچا لیا تھا۔ اس نے محسن کی محبت کو روگ لگنے سے بچا لیا تھا، اور اس نے زباریہ دورانی کے دل کا اپنا دل ہار کے بچا لیا تھا۔ کیا حریم جمال قابل نفرت تھی؟ کیا وہ ماہیر کے دل سے اتر جانے کے قابل تھی؟ پھر بھی ماہیر نے اسے اپنے شہر دل سے نکال دیا تھا، کیونکہ حریم جمال نے اسے قسم دی تھی، اور وہ قسم کو نبھانے والوں میں سے تھا۔ حریم جمال ایک خوش قسمت عورت تھی یا بد نصیب؟ وہ بے وفا تھی یا با وفا؟ اس نے دل کو بچایا تھا یا لہو کے تعلق کو؟ یہ تو وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت چاہے تو نسلوں کو بچا سکتی ہے، اور چاہے تو تباہی کے دہانے پہ لے جا سکتی ہے۔ اس کا دل اپنے پیا کے قدموں تلے بچھ بچھ جا رہا تھا، اور لب دعاؤں کا حصار باندھ رہے تھے۔ اورے پیا، ہائے اورے پیا، رونے لگا کیوں دل پگلا رے، آیا کہاں سے درد کا طوفان ہائے۔ آنسو بھی تو آئے نہیں، یادیں کہیں جائیں نہیں، ہنسی بھی تو آئے نہیں، درد دور جائے نہیں۔ جانے کیوں پھر بھی یہ دل رو دیا رے، اورے پیا ہائے، مورے پیا ہے، لاگے کہیں نہیں مورا جیا رے۔ یہ عشق کیا ہے، کیسا نشہ ہے، یہ ایک طوفان ہے پاگل ہوا ہے، مجھ کو لے جا رے لوٹ کے نہ آ رے۔ میں عاشق تیرا رے، تو پیا میرا رے، یہ ہجر تیرا ہائے، مجھے مل گیا ہائے، اورے پیا ہائے، اورے پیا۔